الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. صحبت طالع ترا طالع کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت. فارسی میں کہا گیا ہے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے. صحبت کا بہت بڑا اثر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھنے والے اور بروں کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی عطر کی دکان میں جا کر آیا، عطر نہیں لگایا لیکن دکان میں جا کر کے آیا ہے تو اس کے کپڑے خوشبو سے مہکنے لگ جاتے ہیں. عطر نہ بھی لگائے، یہ اچھی صحبت کی علامت ہے. اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا، اگرچہ وہاں کوئی حصہ بھی نہ لیا لیکن اس صحبت کی خوشبو اس کے جسم میں آنے لگ جائے گی. اور بروں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کے آیا یا کوئلے کی دکان میں جا کر آیا، کام کچھ بھی نہیں کیا لیکن کالک لگ گئی، کپڑے میلے ہو ہی جاتے ہیں. کام کچھ بھی نہ کرو لیکن کوئلے کی کالک لگ ہی جاتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو صرف ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں. نشہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، نشہ وہ لوگ کرتے ہیں، چغلی وہ لوگ کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. میں تو ایسے ہی ٹائم پاس کرتا ہوں. تم کوئلے کی کان میں جا کر کے آ رہے ہو، تمہاری صحبت پر اثر ضرور پڑے گا. یہی قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قیامت کے دن اللہ کریم فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے. 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ پکار کر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش اگر میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. افسوس کر رہا ہوگا وہاں پر. لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے ہی مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا. صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جیسی چھاؤں ویسا ہی وہ اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، صحبت دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ کسی جگہ گھر لے رہے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ آس پاس کیسے لوگ ہیں، خیال کرتے ہیں کیونکہ تمہارا گھر وہاں ہے، تمہارے بیوی بچے رہنے والے ہیں، تم آس پڑوس کا ماحول دیکھتے ہو پھر گھر لیتے ہو. اور جس کو فرق نہیں پڑتا صحبت کا تو وہ تو کہیں کچرے میں بھی رہ جائے. لیکن صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے، اگر کسی بندے کو احساس ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی نشست کا انتخاب کرتا ہے. جب آپ گھر لے رہے ہوں تب اس کا خیال رکھتے ہیں. جب آپ کہیں کسی جگہ پر بیٹھ رہے ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آس پاس کون بیٹھا ہے.